نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے بھی رحمت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اس وقت حقوق دیے جب ان کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں بھی وہی دو، انہیں بھی وہی پہناؤ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے، اور انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ان کو ملٹری جنرل بنایا جائے، اور پھر ان کو بھیجا بھی گیا۔ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، ان کو بوسہ دیتے، اور بوسہ یعنی کس کرتے۔ تو ایک بار ایک شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی بچے کو پیار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے 9 بچے ہیں، تو 9 یا 10 بچے، تو میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں کا پیار نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں۔ ماں اور بیٹی کو بحیثیت عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے، بیوی کے بھی حقوق، عورتوں کو حقوق دیے۔ بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے احترام میں جب وہ آتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ ان کو دیتے، اور ماں کو آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے من احق بحسن صحابتی، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرے لیے کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیری ماں، یعنی 75%، 3 بار فرمایا یعنی 75% محبت کی حقدار، احترام کی حقدار زیادہ ماں ہے، اور ایک بار آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ یعنی یور فادر، تو یعنی 25% محبت اور احترام کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا رتبہ کم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں کا احترام الگ ہے، کیونکہ ماں آپ کو پالتی ہے، اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، پھر آپ کی پرورش کرتی ہیں، آپ کو دودھ پلاتی ہیں، اور آپ کی ساری زندگی وہ آپ کی پرورش کرتی ہیں۔ باپ کا بھی اپنا مقام ہے، وہ آپ کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اور آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کو اچھا پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ بیوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بیویوں کو نہ مارو، انہیں جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سرمایہ قرار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا جو ہے سرمایہ کی چیز ہے، اور اس میں بہترین سرمایہ ہے، بہترین ایسٹ ہے، وہ ہے المرأة الصالحہ یعنی نیک بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جانور ذبح کرو تو دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اسی طرح جو کیمل ایک تھا، اونٹ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا مالک اس پہ بہت ظلم کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی زبان سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ یہ تیرا اونٹ، یہ جو اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس سے زیادہ بوجھ اس پہ ڈالتا ہے اور اس کو کھانا بھی صحیح نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ اس کو صحیح سے کھانا دو اور اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح ایک چڑیا کا واقعہ آتا ہے کہ ایک چڑیا کے بچے ایک صحابی لے گئے تھے، تو پھر بعد میں وہ چڑیا اسی وقت اپنے بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اس کے بچے واپس کر دو۔ بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو کمرے میں بند کیا اور اس کو کھانا اور پانی نہیں دیا، اور وہ بھوک اور پیاس سے وہ بلی مر گئی، لیکن قیامت کے دن وہی بلی آئے گی، اس کے چہرے کو نوچے گی، اور وہ عورت اس وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گی۔ کتا نجس، ڈاگ نجس ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا جو بھوک اور پیاس سے مر رہا تھا،
اس نے ایک کنویں سے، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، اس نے ایک کنویں سے پانی نکالا اپنے جوتے کے ذریعے اور اس کتے کو پلایا اور وہ عورت جنت میں جائے گی۔